اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہماری آج کی ویڈیو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی کارنامے آکسیجن کی دریافت پر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے آکسیجن پر جو لیکچر دیا تھا اس کی آج جدید سائنس بھی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور آؤ تلاش کریں کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہمارے ان چینلز پر پیش کیے جانے والے علمی اور تحقیقی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کا تعارف اپنے حلقہ احباب میں ضرور کروائیے اور ہمارا جو بھی ویڈیو آپ کو اچھا لگے اس کا لنک اپنے علمی حلقوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ تو ناظرین، ارسطو کے زمانے سے امام جعفر صادق کے زمانے تک تقریباً 1000 سال کی مدت گزری ہوگی، اور اس طویل مدت میں جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا کہ 4 عناصر علم الاشیاء شمار ہوتے تھے، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اور کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ اس کی مخالفت کرے۔ 1000 سال کے بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ابھی 12 سال کا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خاک ایک عنصر نہیں ہے بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یورپ کے 18ویں صدی عیسوی کے علماء سے 1000 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ہوا ایک عنصر نہیں ہے بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ 18ویں صدی عیسوی کے سائنسدانوں نے ہوا کے اجزاء کو دریافت کرنے کے بعد علیحدہ علیحدہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1100 سال پہلے یہ جان لیا تھا کہ ہوا ایک عنصر نہیں ہے، اور تمام گیسیں جو ہوا میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں سانس لینے میں مفید ہیں۔ مثال کے طور پر اوزون گیس کو ہی لے لیں، جس کی کیمیائی خصوصیات آکسیجن کی مانند ہیں، اور اس کا ہر مالیکیول آکسیجن کے 3 ایٹموں سے مل کر بنا ہے۔ بظاہر وہ عمل تنفس میں اتنی اہم نہیں، لیکن جب آکسیجن خون سے ملتی ہے تو اسے اس دوران واپس باہر نکلنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ کہ ہوا کے تمام اجزاء عمل تنفس کے لیے ضروری ہیں 19ویں صدی کے وسط سے لے کر آج تک تسلیم کیا گیا ہے۔ ناظرین معظم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہوا میں چند اجزاء ہوتے ہیں اور سانس لینے کے لیے ان کی موجودگی اشد ضروری ہے۔ جب سائنسدان کارل وان لندے نے آکسیجن کو ہوا سے علیحدہ کیا اور بتایا کہ جو چیز جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ آکسیجن ہے، تو سائنسدانوں نے ہوا کی دوسری گیسوں کو زندگی کے لیے بے فائدہ جانا، اور یہ نظریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریے کے خلاف ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہوا کے تمام اجزاء سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن 19ویں صدی کے نصف میں سائنسدانوں نے سانس لینے کے لحاظ سے آکسیجن کے بارے میں اپنے نظریے کی تصحیح کی، اور یہ تسلیم کر لیا کہ اگرچہ آکسیجن جانداروں کی زندگی کے لیے لازمی ہے اور ہوا کی دوسری تمام گیسوں کے درمیان تنہا گیس ہے جو خون کو بدن میں صاف کرتی ہے، لیکن جاندار خالص آکسیجن میں زیادہ عرصے کے لیے سانس نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے نظام تنفس کے خلیات کی آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر مرکب بنا دیتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام تنفس کے خلیات برن ہوتے ہیں، یعنی جلتے ہیں۔ آکسیجن خود نہیں جلتی بلکہ جلنے میں مدد دیتی ہے، اور ایک ایسے جسم کے ساتھ جو جلنے کے قابل ہوتا ہے جب عمل کرتی ہے تو وہ جسم جلنے لگتا ہے۔ اور جب کبھی انسان یا جانوروں کے پھیپھڑوں کے خلیات ایک مدت تک خالص آکسیجن میں سانس لیتے ہیں تو چونکہ گیسوں کا ان کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے، اس لیے پھیپھڑوں کے خلیات جلنے لگتے ہیں، اور کوئی انسان یا جانور جس کے پھیپھڑے جل جائیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ آکسیجن کے ہمراہ دوسری گیسیں بھی انسان یا جانوروں کے پھیپھڑوں میں داخل ہوں تاکہ جانداروں کے پھیپھڑے خالص آکسیجن میں سانس لینے کی وجہ سے نہ جلیں۔ جب سائنسدانوں نے آکسیجن کے متعلق سانس لینے کے لحاظ سے اپنے نظریے کی تصدیق کی
تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ بالکل درست ہے۔ ناظرین، ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے درس میں کہا کہ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، علم کے ذریعے اس سے آگ بھی جلائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اس بات سے کوئی شاعرانہ تعبیر نہیں لی گئی، مگر یہ بات اس وقت بے معنی نظر آئی، اور ایک عرصے تک جن لوگوں نے بھی یہ روایت سنی انہوں نے سمجھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کوئی شاعرانہ تعبیر زبان پر لائے ہیں۔ لیکن 18ویں صدی کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ علم کی مدد سے پانی سے آگ بھی جلائی جا سکتی، وہ بھی ایک ایسی آگ جو کہ کوئلے یا لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم ہو، کیونکہ پانی میں موجود گیس ہائیڈروجن، جس کے 2 حصے پانی میں ہوتے ہیں، آکسیجن کے ساتھ 6664 ڈگری کا شعلہ پیدا کرتی ہے، اور آکسیجن کے ذریعے ہائیڈروجن کے جلنے کے عمل کو آکسیڈروجن کہتے ہیں۔ یہ صنعتوں میں دھاتوں کو پگھلانے یا دھاتوں کے ٹکڑوں میں سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی مدد سے پانی سے آگ جلائی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے ہائیڈروجن کو دریافت نہیں کیا تھا، اور ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہائیڈروجن کو خالصتاً لیبارٹری میں دریافت کیا ہو۔ اسی طرح جس طرح ہمارے پاس یہ بھی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آکسیجن کو بھی لیبارٹری میں دریافت کیا، لیکن بغیر کسی شک و تردد کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آکسیجن کی خاصیت اور ماہیت سے کلی طور سے آگاہ تھے، اور ہمارے پاس اس کی دلیل میں ان کے کیمیائی کارنامے موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کیمیائی کارناموں کا کچھ حصہ آکسیجن کی مدد سے انجام پایا ہے، اور اس عنصر کی مداخلت کے بغیر کوئی بھی ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے آکسیجن کو دریافت کیا، لیکن خالصتاً نہیں بلکہ دوسرے عناصر کے ساتھ مرکبات کی شکل میں ملی ہوئی۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی تھیوری پیش نہیں کی، انہوں نے جو نتائج حاصل کیے ان سے انہوں نے 2 فارمولے بنائے۔ پہلے یہ کہ ہوا کا ایک جزو ایسا ہے جو دوسرے اجزاء کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہی جزو زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی وہ جزو ہے جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی شکل میں تبدیلی آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آکسیجن کو دریافت کر کے باریک بینی کا ثبوت دیا، جس کی آج جدید سائنس بھی معترف ہے۔ جی تو ناظرین، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گرد و پیش والوں کا بہت سا خیال رکھیے، اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ استطاعت سے نوازے۔ السلام علیکم۔